نماز شب پڑھنے کی توفیق اگر آپ کو ملے تو آپ شکوہ کرو گے یا شکر کرو گے؟ شکر کرو گے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی توفیق ہے، شکوے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کے لیے 2 رات جاگنا پڑا تو اللہ کا شکر ادا کرو، میرے اللہ تو نے یہ توفیق ہمیں دیا ہے، پورے محلے میں گھوم گھوم کے شکوہ نہ کرنا۔ پیغمبر کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، پیغمبر کی رضائی بہن تھی، آئی، پیغمبر نے احترام کیا، اکرام کیا، اپنی رضا بچھائی پیغمبر نے۔ یہ بھی بچوں کے لیے عرض کروں جو چاہتے ہیں اہل بیت کے قریب ہونا، اہل بیت کے قریب ہونے کا راستہ بھی ماں باپ کا احترام ہے، اہل بیت کے قریب ہونے کا راستہ بھی ماں باپ کا احترام ہے۔ پیغمبر نے اپنی رضا بچھائی ان کے لیے کہ میری رضا پہ آپ بیٹھیں، وہ چلی گئیں۔ اس کے بعد ایک نوجوان آیا، پیغمبر نے اس کا بھی احترام کیا، لیکن وہ پہلے والا احترام نہیں کیا۔ پوچھنے والوں نے کہا یا رسول اللہ دونوں بھائی بہن تھے، آپ نے ایک کا بڑا احترام کیا، ایک کا احترام کیا، لیکن ویسا احترام نہیں کیا جیسا آپ نے بہن کا کیا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا وہ جو بہن تھی نا وہ اپنے ماں باپ کا احترام زیادہ کرتی تھی، لہذا میں نے اس کا احترام زیادہ کیا۔ اثر دیکھ رہے ہیں، اثر دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں۔ کبھی ہم کو لگتا ہے کہ نہیں ہم نے 2 رکعت زیادہ نماز پڑھ لیا، نہیں، یہ ماں باپ کا احترام کیے بغیر جو آپ آ رہے ہو، خدا کی قسم ائمہ آپ سے راضی نہیں ہیں۔ ماں باپ کو راضی کر کے آؤ تاکہ تمہارا امام تم سے راضی ہو سکے۔ امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا مولا میرا بیٹا اسماعیل بے انتہا مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا احترام کرتا ہے۔ امام نے فرمایا اسماعیل سے پہلے بھی ہم محبت کرتے تھے، اب جب تم نے کہہ دیا تو اور محبت کریں گے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ ہے ماں باپ، یہ ہے عظیم نعمت جو آپ کے گھروں میں ہے، یہ وہ عظیم نعمت ہیں جن کی جانب نگاہ کرنا اس سے کم عمل، اس سے آسان عمل بھی چاہیے آپ کو۔ من نظر الی ابویہ نظرۃ الرحمہ، اگر کوئی ماں باپ کی جانب محبت بھری نگاہ سے نظر کر لے تو اللہ حج مقبول کا ثواب دیتا ہے۔ آپ کس دنیا میں ہو، کہاں پر رہتے ہو، ہمیں دین کون بتائے گا؟ ہمیں دین اہل بیت بتائیں گے یا دنیا والے یہ دین بتائیں گے؟ فقط نگاہ کرنا ماں باپ کی جانب، ماں باپ کے لیے، لہٰذا جب تک زندہ ہیں ان کی نیکی، ان کی اطاعت، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے سے ہرگز گریز۔ اپنے لیے توفیق جانو، آخری جملہ کہوں اور آپ کی زحمت تمام کروں، اپنے لیے توفیق جانو۔ توفیق کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ توفیق پر شکر ہوتا ہے، شکوہ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نے آپ سب کو اس مجلس میں آنے کی توفیق دیا تو یہ شکوے کی جگہ یا شکر کی؟ توفیق پر شکر ہوتا ہے نا۔ آپ شکوہ کبھی کرتے ہو کہ آج تو مجلس میں ہم ہی گئے اور کوئی نہیں جا پایا اور ہم ہی پھنس گئے؟ نہیں، توفیق ہے۔ نماز شب پڑھنے کی توفیق اگر آپ کو ملے تو آپ شکوہ کرو گے یا شکر کرو گے؟ شکر کرو گے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی توفیق ہے، شکوے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کے لیے 2 رات جاگنا پڑا تو اللہ کا شکر ادا کرو، میرے اللہ تو نے یہ توفیق ہمیں دیا ہے، پورے محلے میں گھوم گھوم کے شکوہ نہ کرنا۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں، پورے محلے میں وہ گھوم گھوم کر ارے کیا بتائیں ہم کو پوری رات جاگنا پڑا۔ توفیق پہ کون شکوہ کرتا ہے؟ توفیق پہ تو شکر کیا جاتا ہے۔ اور یہ باپ، یہ خدا کی قسم وہ باپ ہے کہ امام فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ، جہاں تک تیرے باپ کے حق کا سوال ہے فَأَنْتَعْلَمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ، بس میں ترجمہ کر کے گزر جاؤں گا، بس اتنا جان لے کہ وہ تیری اصل ہے۔ وَأَنَّهُ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ، اگر یہ باپ نہ ہوتا تو تو بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہ اولادیں سنیں جو کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے کیا کیا ہے۔ مولا فرماتے میں اپنی طرف سے کوئی جملہ وَأَنَّهُ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ، اگر یہ باپ نہ ہوتا تو تو نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَمَهْمَا يُعْجِبُكَ نَفْسُكَ، اور کبھی جب اپنے آپ میں
کوئی نیکی دیکھ کر تمہیں لگے کہ یہ چیز ہم میں آئی ہے تو فوراً تمہارا ذہن تمہارے باپ کی جانب جانا چاہیے کہ اس نیکی کی اصل تمہارا باپ ہے۔ یہ مرحلہ آ جائے۔ اگر آپ نماز پڑھنے آ رہے ہو تو یہ نماز پڑھنے کی نیکی تمہارے باپ سے تمہیں ملی۔ اس کی زندگی تمہیں ظاہراً نہیں نظر آتی، تم کو لگتا ہے نہیں اس کی کچھ نیکیاں ہیں، خدا کی قسم آپ نہیں سمجھ پاؤ گے، میرے پاس بھی وقت نہیں۔ 7 پشت پہلے آباء و اجداد کی کچھ نیکیاں یہاں کام آتی ہیں۔ میرے پاس قرآن سے شواہد ہیں لیکن وقت نہیں ہے، وگرنہ میں آپ کو بیان کرتا۔ یہ آج آپ کی دعائیں، ماں باپ کے لیے بھی عرض کروں، آج دعائیں کرو، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرو، نیک اولاد کے لیے دعائیں کرو، ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کرو۔ تھکو مت، کیونکہ پتہ نہیں تمہاری نسلوں میں سے کب کون ایک ایسا آ جائے جو کل کے دن دین کا دفاع کرے، جو کل کے دن دین کی خدمت کرے۔ یہ دعائیں تھوڑا لمبی مانگا کریے، دیر تک کی دعائیں مانگا کریے۔ اسی طرح اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگے، اسی طرح اولاد، اگر اولاد ماں باپ کے لیے دعا نہیں مانگتی، حضرت فرماتے ہیں وہ آگ ہو جاتا ہے۔